یہ سوال کہ لعنت کسے کہتے ہیں اور اس کی وجوہات۔ دیکھیں، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ آپ جب کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحم سے دور رکھے، اپنی کرم کی نگاہ سے دور رکھے۔ یہ بہت بڑی بد دعا ہے لعنت، کیونکہ خدا کا رحم و کرم نہیں کائنات کو گھیرے ہوا ہے۔ اگر کسی بندے سے اللہ اپنی رحمت کو ہٹا لے تو خسر الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کا گھاٹا یقینی ہے۔ لعنت اگر کسی شخص کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس آدمی کی یعنی عقل، دل، دماغ سب ان تمام باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ یعنی اس کی توفیقات ہی سلب ہو جاتی ہیں، توفیقات سلب ہو گئی اور برائی کی طرف ہی وہ مائل ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ وجوہات کیا ہیں؟ مثلا قرآن کی آیت ہم نے جو پڑھی، لعنت اللہ علی الظالمین، اگر کوئی ظلم کرے گا تو اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، یہ عنوان ہے، ایک تلوار ہے جو لٹک رہی ہے۔ اب چاہے کوئی بھی آدمی جس پر ظالم کا عنوان صدق آ جائے گا تو لعنت بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف اس نے استغفار کر لیا، تو پھر لعنت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے، مثلا لعنت اللہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین، اور بہت سی آیات ہیں، فلعنت اللہ علی الکافرین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، کافروں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ قرآن کی آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی طرح قالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پہ لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فبما نقضہم میثاقہم لعنہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، چونکہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا تھا لہذا اللہ کی لعنت اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور دل سخت ہو گئے۔ اب یہ حقیقت کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا، ان کا دل حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب حقیقت کو نہیں سمجھے گا، سلب توفیق ہو گئی، تو سوائے گمراہی کے اور کچھ ہے ہی نہیں راستہ۔ پس لعنت کن وجوہات پر آتی ہے؟ کوئی آدمی ظالم ہے، اللہ کی لعنت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹا ہے، اللہ کی لعنت متوجہ ہو جاتی ہے۔ انسان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے اللہ کی لعنت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرے تو اللہ کی لعنت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور خدا نے شیطان کو کہا ہے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو لعنت بہت بڑی بد دعا ہے جو اللہ نے مثلا یقیناً وہ ارحم الراحمین، لیکن اگر اس نے ظالموں، کافروں، وعدہ توڑنے والوں، سرکشی کرنے والوں کے لیے اگر اللہ نے لعنت وہ کی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، تو یہ کائنات اسی کے رحم پر چل رہی ہے۔ اگر اپنی اللہ نظر رحمت کو ہٹا لے تو یہ کائنات ساری درہم برہم ہو جائے۔ تو جس خدا وحدہ لا شریک کی جلال و کبریائی اور اس کی رحمت کی دوری کو کائنات تحمل نہیں کر سکتی تو ایک انسان کیا تحمل کرے گا؟ تو لعنت کی اسباب خدا نے قرآن میں بیان کی ہیں، اور اس لعنت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے توفیقات کو سلب کر لیا، نظر رحمت کو دور کر دیا۔ اب وہ دل ہے پتھر کی مانند جو حق کو سمجھ نہیں سکتا، وہ دل ہے پتھر کے مانند جو خدا کی ہدایت کو، ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کو وہ پتھر جذب نہیں کر سکتا۔ جب جذب نہیں کرے گا تو راہ ہدایت سے گمراہی کی طرف جائے گا اور
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔